عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا، عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا، مست ساری دی ساری فضا ہو گئی، دلہا بنیا حیدر درخت جگر، ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی، اور میرے مولا دی دیکھو عنایت نو، چڑھیاں خوشیاں نے ارضوں سماوات نو، برکتاں دین خواجہ دی بارات نو، برکتاں دین خواجہ دی بارات نو، آمد سرور انبیاء ہو گئی، دھولا بنیا حیدر دا لخت جگر، ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج عرس ہے خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں، مرکز عاشقاں، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ عموماً ہم اولیاء کاملین کے جب عرس مناتے ہیں تو زیادہ تر اولیاء کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بے شک کرامتیں ہم بھی بیان کریں گے، اور ہم کرامتیں سن کے اور سنا کے بڑا لطف محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً جہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف کرامتیں ہی نہیں سننی، ان کی سیرت کو بھی سننا ہے کہ انہیں یہ شانیں اور یہ مقام جو رب نے دیا ہے انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ بالکل مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سیرت پڑھی جائے نا تو آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ 14-15 سال کے تھے تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ورثے میں ایک پن چکی اور ایک باغ ملا آپ کو۔ آپ گزر اوقات کے لیے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ایک دن باغ کو پانی دے رہے ہیں تو اس وقت کے درویش کامل حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ توجہ، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام خواجہ خواجگاں کو کیسے ملے؟ اگرچہ بعض اولیاء کاملین مادرزاد ولی ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے۔ آج ہمارا 14-15 سال کا بچہ، ہم کہتے ہیں اس کو تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کچھ، لیکن قربان جاؤں خواجہ خواجگاں کے اس بچپن پہ بھی، اس لڑکپن پہ بھی سارا کام چھوڑ دیا۔ جو ہی دیکھا کہ وہ درویش کامل میرے باغ کے قریب سے گزر رہے ہیں، باغ کے گئے، آپ کی دست بوسی کی اور عرض کی حضور تھوڑی دیر کے لیے ذرا میرے باغ میں تشریف لائیں۔ اس ولی کامل نے آپ کی درخواست کو قبول کیا، بٹھایا انہیں بڑی عزت و وقار کے ساتھ، اور اپنے باغ میں سے انگوروں کا ایک خوشہ توڑ کے ایک پلیٹ میں رکھا اور اس ولی کامل کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے جب وہ کھایا، آپ نے انعام کے طور پہ پتہ کیا دیا خواجہ خواجگاں کو؟
اپنی جیب میں سے ایک خشک نوالا روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چبایا، کہا بیٹا یہ کھا لے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہی وہ لقمہ میں نے منہ میں ڈالا، میرے حلق سے نیچے اترا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے اندر کی کائنات کچھ اور کی کچھ اور ہو گئی۔ وہ باغ بیچ دیا، سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا، اور اس عمر میں تحصیل علم کے لیے سمرقند اور بخارا کا سفر شروع کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حضور نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، آپ کے پاس کچھ تھا بھی، پہلے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، بڑے آرام دہ سفر ہیں، دشوار گزار راستے، جنگل، ویرانے، صحرا، بیابان، پتہ نہیں کون کون سے راستے آپ نے اس عمر میں تنہا طے کیے صرف دین کے علم کے لیے۔ صبر کر بخارا میں آپ نے اس وقت کے جید علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، پہلے قرآن حفظ کیا، پھر دین کا علم حاصل کیا مکمل۔ جب مکمل عالم فاضل ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، تو پھر اپنی روح کی تسکین کے لیے کسی مرد کامل کی تلاش شروع کر دی۔ شہرا اور چرچا سنا اس دور میں ولی کامل حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا، ڈنکا بج رہا ہے آپ کا اولیاء کاملین کی صفوں میں، آپ ان کی تلاش میں پھرتے پھرتے پتہ چلا کہ وہ بغداد میں ہے، آپ اس ولی کامل کی تلاش میں بغداد پہنچ گئے۔ ایسے ہی پرتھوی راج کو آپ نے ناکو چنے نہیں چبوائے، ایسے ہی 90 لاکھ مسلمان نہیں کر دیا۔ آپ نے جب مرشد کامل کی تلاش میں بغداد کا سفر کیا تو بغداد پہنچے، پتہ چلا کہ حضور اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ خواجہ خواجہ فرماتے ہیں میں گیا، مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ جب نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنکھیں ملی، تو کہتے ہیں پتہ چل گیا کہ واقعی کسی ولی کامل کا دیدار ہوا ہے۔ کیونکہ ولی کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مرید ہوئے، بیعت کی، مختصراً میں بالکل بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں کئی سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہا اور دل و جان سے خدمت کی، کئی سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، بس مرشد کی خدمت میں کمر بستہ ہے۔ حج کے دن آ گئے، کئی سال گزر گئے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیٹے چل آج اس دفعہ حج میرے ساتھ کر جا کے۔ اتنی خوش نصیبی ہے خواجہ خواجگاں کی، کیا سما ہوگا کہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، کعبے پہ بھی نگاہ پڑ رہی ہوگی، اپنے مرشد گرامی کے چہرے پہ بھی نگاہ پڑ رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں جب طواف کعبہ پورا ہوا تو میزاب رحمت کے نیچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک معین الدین تیرے حوالے۔ ہاتھ پہ غیبی سی آواز آئی، ہم نے قبول کیا، یہ تو ہمارا دوست ہے۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری ہوئی۔ کیا تربیت کر رہے ہیں مرشد گرامی؟ کہا معین الدین دست بستہ سلام عرض کرو بارگاہ نبوت میں۔ آپ نے بڑے ادب کے ساتھ جب حضور کی بارگاہ میں روضہ پاک کے سامنے سلام پیش کیا نا، تو حضور کے روضے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے آج میری کمائی جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے۔
دنوں خواجہ خواجگاؤں کو حضور والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا بیٹا معین الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں کفر و شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے. معین الدین بیٹا ڈیوٹی تیری لگ گئی ہے، وہاں جا کے اسلام کی شمع روشن کر کے کفر و شرک کے اندھیرے کو ختم کر دو. عرض کرتے ہیں حضور میں تو کبھی ہندوستان گیا ہی نہیں، نہ وہاں کے راستے آتے ہیں نہ نقشہ آتا ہے. اللہ کے محبوب نے بازو سے پکڑ کے وہیں بیٹھے بیٹھے پوری ہندوستان کی سیر کرا دی، گلیاں و بازار بھی دکھا دیے، نقشے بھی دکھا دیے. حضور کے حکم کے مطابق آپ آئے، تشریف لائے اور براستہ لاہور آئے. لاہور سے گزرتے ہوئے آپ براستہ دلی اجمیر شریف گئے تھے. کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں تو یہاں سے گزرتے ہوئے حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بھی چلا کاٹا. جب حضور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیض سے خواجہ خواجگاں کے سینے کو منور کیا تو فی البدی آپ کے منہ سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ شعر خواجہ خواجگاں کا ہے. حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے یہ شعر آپ نے پڑھا تھا. پھر براستہ دلی آپ اجمیر شریف گئے. پرتھوی راج کی حکومت ہے، وہاں اپنے انا ساگر کے کنارے ڈیرا لگایا. وہ ایک تالاب تھا، آپ نے کہا چلو ہمیں وضو کے لیے بھی پانی مل جائے گا، پینے کے لیے بھی. اس تالاب کے گرد ہندوؤں کے کافی مندر تھے، وہ اسے اپنی مقدس جگہ سمجھتے تھے. انہوں نے حضور خواجہ خواجگاں کو اس کے کرندوں نے، پرتھوی راج کے سپاہیوں نے جبراً آپ کو وہاں سے اٹھا دیا. آپ کو جلال آیا اور دکھ بھی ہوا کہ بھی ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، پانی بھی نہیں پینے دے رہے. آپ نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ یہ میرا لوٹا پکڑ اور یہ تالاب سے نہ یہ لوٹا بھر لا. جو ہی آپ کے مرید نے آپ کے حکم کے مطابق حضور کے لوٹے میں پانی ڈالا تالاب سے تو دیکھتے کیا ہے پورا تالاب سمٹ کے اس لوٹے میں آ گیا. قرب و جوار میں جتنے کنویں تھے نا سارے خشک ہو گئے. جب پیاس سے بالکل نڈال ہو گئے ہندو تو پھر سیدی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور معافی دے دیں پیاس سے مر رہے ہیں. دیکھو درویش کیسے کریم ہوتے ہیں، معاف کر دیا. مرید کو کہا جا کے یہ لوٹا دوبارہ پھینکا. وہ لوٹا جو ہی تالاب میں پھینکا تالاب پھر جاری ہو گیا. یہ جو اللہ والے ہیں نہیں، اللہ پاک نے یہ طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں. ایک دن پرتھوی راج کے سپاہی اس کو کہتے ہیں دیکھ دن بدن بابا جی کے مریدین کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اب تو انہوں نے مسجد بھی بنانی شروع کر دی ہے. اس نے کہا میری حکومت میں تو سپاہی کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو وہ رات کو چھپ کے بناتے ہیں، دیے جلا لیتے ہیں تو چراغوں کی روشنی میں وہ ساری رات مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، صبح کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا اچھا پھر جتنے بھی یہ کریانہ فروش ہے نا تیل بیچنے والے، سرکاری فرمان جاری کر دو، میری طرف سے حکم دے دو کہ مسلمانوں کو تیل نہیں دینا. کہتا نہ تیل ملے گا، نہ دیے جلیں گے، نہ یہ چھپ کے مسجد بنائیں گے. حضور کے غلاموں نے آ کے حضور خواجہ خواجگاں سے عرض کی حضور مسجد کی تعمیر آج کی رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبح تو اس کے کرندے تنگ کرتے ہیں، رات کو ہم بنا لیتے تھے لیکن اب نہیں بنے گی کیونکہ چراغوں میں تیل ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہیں کرنا. آج عشاء کی نماز کے لیے معین الدین جب وضو کرے گا نا تو معین الدین کے وضو کا پانی چراغوں میں ڈالنا، پھر دیکھنا اللہ کی شان کیسی ہے. ہوا پھر ایسے ہی کہ آپ کے وضو کے پانی نے پھر ایسا کام کیا
کہ سارے چراغ روشن ہو گئے۔ آج اسی ولی کامل کا عرس ہے، قبلہ چشتیاں، مرکز عاشقاں، اور جس جگہ اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے ولی جنہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، اور بڑے بڑے اس وقت کے جو جادوگر تھے انہوں نے آپ کے سامنے اپنے جادو چلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، کیونکہ جو طاقتیں اللہ نے آپ کو حضور کے صدقے دی ہوئی تھی کوئی آپ پہ غالب آ سکتا تھا؟ جے پال جوگی اس وقت کا بڑا نامی گرامی جادوگر تھا، تو پرتھوی راج نے کہا کہ شاید بابا جی کو جادو کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسخر کیا ہوا ہے، ان کے قلوب تسخیر کیے ہوئے ہیں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ تار مدینے والے سے ملی ہوئی ہے، خیر یہ مدینے سے جاری ہے۔ اس نے اس جادوگر کو کہا، اس نے کہا جی میں مقابلہ کروں گا۔ تو جب وہ آیا تو اس کے آنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اس کے چیلے شیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں سانپ پکڑے ہوئے ہیں جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے محسوس کیا، آپ نے فرمایا ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی انگلی سے ایک ہسار کھینچا اور فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ۔ آپ نے زمین سے نا مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان جادوگروں کی طرف پھینکی، ابھی مٹی ان کی طرف پہنچی ہے، نہ وہ شیر نظر آ رہے ہیں نہ وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، پریشان ہے کہ کدھر گیا ہمارا جادو۔ اس کے پاس آخری ہتھیار تھا جادوگر جے پال کے پاس، وہ اپنے جادو کے ذریعے نا اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو لکڑی کی کھڑاؤں کو حکم دیا اس کو نیچے اتار کے لا۔ آپ بھی حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لے کے گئے ہوئے تھے، وہ آپ کی کھڑائیں اس جوگی کو ہندو کو آپ کے قدموں میں لے کے آئیں، قدموں میں گرتے ہی کہا حضور معاف کر دے اور اپنی غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال دے۔ خالی اکیلا ہی مسلمان نہیں ہوا، جتنے ساتھ ساتھی چیلے لے کے آئے تھے سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ اللہ پاک نے انہیں پریشانے بھی عطا کی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں۔ پھر مقام کیا ملتا ہے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سلام پیش کیا، روضہ رسول سے جواب آیا تو اللہ کے محبوب نے پھر حکم دیا کہ معین الدین اب تو کامل ہو گیا ہے، اب ڈیوٹی تیری ہندوستان لگ گئی ہے۔ جب حضور نے بھیجا ہو تو پھر کیوں نہ 90 لاکھ ہندو آپ کے قدموں پہ گر کے مسلمان ہو جائے، پھر کیوں نہ پرتھوی راج جیسا جابر اور ظالم حاکم زیر ہو جائے، پھر کیوں نہ جے پال جوگی جیسا بہت بڑا جادوگر قدموں پہ گر کے مسلمان ہو جائے، پھر کیوں نہ وہ انا ساگر کا پانی آپ کی بات مانے، پھر کیوں نہ آپ کی نگاہ کرم سے آج تک بلکہ قیامت تک چشتیوں کے سینے منور اور روشن ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ جتنا بھی بیان کیا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور خواجہ خواجگاں کی نگاہ کرم ہو جائے مجھ فقیر پہ بھی اور آپ پہ بھی۔ یقین جانے خواجہ کی نگاہ ہو جائے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ان اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا فیض اسی میں ہوتا ہے کہ جس پہ نگاہ کر دیں اس کی ساز پشتیں تر جاتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔